بھائی میرے دوستو، اللہ نے اس دین کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کسی نبی کو اللہ نے ایک گھر کے لیے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے ایک بستی کے لیے بھیجا، اور کسی نبی کو اللہ نے قوم کے لیے بھیجا، اور کسی نبی کو اللہ نے ایک ملک کے لیے بھیجا. مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. اللہ نے کسی نبی کو کسی زمانے کے لیے بھیجا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے سب زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. کنتم خیر امت اخرجت للناس میں اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے. اور بھائی سارے عالم کی قیامت تک کے آنے والے زمانوں میں جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا. بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. جو ہی ہم نے کلمہ پڑھا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے. بس بھائی میرے دوستو، امت میں مرد بھی ہیں، سارے مرد ہیں، ساری عورتیں ہیں، سارے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. بھائی میرے دوستو، لیکن ہم سارے کے سارے جتنے بھی ہیں میرے دوستو، اپنے آپ کو کوئی دکاندار سمجھ کر، کوئی وزیر اعظم سمجھ کر، کوئی صدر سمجھ کر، کوئی مزدور سمجھ کر زندگی گزار رہا، یہ ہمارے سے قصور ہوا. بھائی میرے دوستو، یہ جو ہم سے قصور ہوا ہے، یہ اس قصور کا نقصان جو ہے سارے عالم کے انسانوں کو پہلے بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس قصور کو نقصان کو پورا نہ کیا تو آئندہ جو نسلیں ہیں انہیں بھی ہوگا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو میرے دوستو اس گناہ کے اوپر اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا. بھائی میرے عزیزو، آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ہم رو کر اللہ پاک سے معافی مانگیں، خود بھی معافی مانگیں اور سارے عالم کے مسلمانوں سے معافی مانگنے پر تیار کریں. بھائی میرے دوستو، اللہ نے ہمیں سارے عالم میں جتنے مسلمان ہیں ان کا بھی ذمہ دار بنایا ہے، اور جتنے اسلام نہیں لائے ان کا بھی ذمہ دار بنایا ہے. بھائی جب ذمہ دار بنایا تو اب جو معافی مانگ لے گا اللہ ہم سے معاف کر دے گا، اور اس کی وجہ سے جو کمی آئی اللہ اس کمی کو بھی پورا فرما دے گا. دیکھو بھائی میرے لیے جس زمانے میں اللہ پاک نبی کو بھیجتا ہے، اگر کسی نبی کو بھیجا کسی حکومت کو حکموں پر لانے، صحیح یقین پر حکم پر لانے کے لیے اور نبی کے دل کو پڑھانے کے لیے بھیجا، تو اللہ نے اس نبی میں قبول فرما کر بھائی نبی کی مدد فرمائی اور حکومت والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائی. اگر کسی نبی کو اللہ نے وزارت کے مقابلے بھیجا تو اللہ نے وزارت والوں کے متعلق بھی احکامات دیے، پبلک کے متعلق بھی احکامات دیے، تو ان کی معافی مانگنے پر اللہ نے وزیروں کو بھی اور پبلک کو بھی اپنے حکموں کا پورا کرنے والا بنایا. اللہ رب العزت نے کسی نبی کو جو ہے قومی طاقتوں کے مقابلے میں بھیجا کہ جو طاقتور تھے ان کے متعلق جو احکامات تھے اس کے اوپر ان طاقتور لوگوں کو حکموں پہ لانا، اور جو کمزور تھے ان کے متعلق جو حکم تھے انہیں حکموں پہ لانا. کسی نبی کو اللہ نے حسنت و حرفت والوں کے مقابلے کو صحیح رخ پر لانے کے لیے بھیجا کہ وہ لوگ جو حسنت و حرفت کو اللہ کے حقوق کے مطابق کرنے والے بنے. بھائی میرے لیے ہم
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکومتوں کے حاکموں کے متعلق بھی حضور حکم لے کر آئے اور پبلک کے لیے حکم لے کر آئے، تاجروں کے لیے بھی حکم لے کر آئے، حضور سے سودا کرنے والے ان کے لیے بھی احکامات لے کر آئے، جیسے کہ اکثریت والوں کے لیے حکم لے کر آئے، اقلیت والوں کے لیے بھی حکم لے کر آئے، امیروں کے لیے بھی حکم لے کر آئے، غریبوں کے لیے بھی حکم لے کر آئے۔ بھائی میرے پیارے میرے عزیزوں، سارے طبقات کے لیے حقوق کو لے کر آئے۔ تو جب انہوں نے محنت کی انبیاء علیہ السلام نے، تو اللہ پاک نے ان سب کو اپنے اپنے دائرے محنت میں حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائی میرے عزیزوں، اب جو ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، پوری امت کے ذمے سارے عالم کے انسان آ گئے، جتنے مسلمان جو ایمان لائے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت کرنے پہ تیار کرنا، اور جتنے نہیں لائے ان کو ویسی محنت کرنا کہ وہ ایمان لانے والے بن جائیں۔ بھائی میرے عزیزو، آپ ہم جو ہے ہر مسلمان اپنے آپ کو ملیشیا والا نہ سمجھے، انڈونیشیا والا نہ سمجھے، پاکستان والا، ہندوستان والا، سعودی والا نہ سمجھے، بلکہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں، اور سارے عالم میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت پہ تیار کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھیں، اور جتنے غیر ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگیں، یا اللہ انہیں بھی تو ایمان لانے والا بنا۔ دیکھو میرے عزیزو، ہم اور آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ ہمارے میں سے ہر آدمی کو اللہ نے سارے عالم کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بادشاہوں کو، اور غریب فقیروں کو، اور مردوں کو، عورتوں کو، اور مزدوروں کو، ساروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت پر آمادہ کرنا، تیار کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے ذمہ کیا ہے۔ اور اللہ فرماوے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور سارے لوگوں کو یہ کیا کہیں کہ ہمارے رب، ہمارے سے جو کمی رہی سارے عالم کے مسلمانوں کو، مسلمان بادشاہوں کو، صدروں کو، وزرائے اعلیٰ کو، وزرائے اعظام کو، ان کی فوجوں کو، ان کی پبلک کو، ان کے مزدوروں کو، ان کے تاجروں کو ہمارے سے جو کمی رہی وہ معاف کر دیں، اور اپنے ذات عالی سے اس کمی کو پورا فرما دیں۔ میرے عزیزوں، یہ تھی آپ رات کی خدمت میں، جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اللہ پاک سے رو رو کر مانگیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے محنت فرمائی ویسے محنت